السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آل اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے والدین کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو اسے اف تک نہ کہو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت اور رحمت کے لیے بازو پھیلا دو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پڑھا تو بھی اس پر رحم فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے شریعت اسلامیہ میں والدین کی مقام و مرتبہ بہت زبردست بتلائے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی ناراضگی اللہ کا ناراضگی قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا حقدار سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس شخص نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ جب سے تیسری مرتبہ سوال کیا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ ایسی پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والد۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بددعا کی ہے جو اپنے والدین کے بڑھاپے کے حالت میں پائے اور ان کو خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمان برداری کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ مگر یاد رہے کہ اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت اس کی بات نہیں مانی جائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر والدین تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اطاعت مت کرو، البتہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی والدین کی خدمت کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔